السلام علیکم. آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں شام سے، مغرب سے. اور مغرب کی اذانیں ہوئی، سب نماز پڑھنے کے لیے باہر گئے اور میں چھت پہ گئی. موبائل میں سو گئی تھی موبائل رکھ کے، کیونکہ میں نے کہا سوچا کہ ولاگ سٹارٹ کرتی ہوں، لیکن نہیں، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ولاگ سٹارٹ نہیں کر پائی. پھر چھت پہ گئی اور جا کے موبائل لے کے آئی. میں نے کہا چلو شام سے ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بلب آن ہی نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد میں نیچے میں نے سوچا میں نیچے جاتی ہوں، کیونکہ میں پہلے اوپر آئی تھی. موبائل میرے پاس تھا نہیں جو اوپر آنے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی. بس میں نے کہا چلو نیچے جب جاؤں گی تو وہاں سے ہی ویڈیو سٹارٹ کر دوں گی. تو میرے بھائی نے چھڑکاؤ کیا ادھر، مجھے بہت بخار ہے، بہت زیادہ میری حالت خراب ہے. پھر بھی میں نے سوچا لیٹ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں ولاگ اپلوڈ کر کے رہوں گی. میں نے سوچا یہاں سے آپ کا ویو دکھاؤں گراج کا. گراج میں نے دھویا تھا، مطلب پورا گھر آج دھویا تھا، کپڑے دھوئے. اس کے بعد باہر نہیں جا سکتی تھی، اس ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے، طالب علم ہوتے ہیں. اس کے بعد میں آئی ٹی وی لانچ میں اور سب طرف سناٹا تھا. مغرب کے ٹائم میں سارے باہر نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے. امی چھت کے اوپر تھی اور میں چھت سے آ رہی، امی بھی وضو کر رہی تھی. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہاں سے لوگ کنٹینیو کروں. سب طرف اندھیرا تھا، بس میں نے لائٹ نہیں چلائی. یہ ابو کا کمرہ ہے. گرمیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. گرمیوں میں ہمارے گھر کی پوزیشن اس طرح سے ہوتی ہے، مطلب کارپیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں سے میں ابھی سو کے اٹھی ہوں، میری حالت بہت خراب ہے، مجھے بخار ہے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو کیوں نہ دکھاؤں میں نے کیا کیا کام کیا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ پردے ہیں جو لگانے ہیں بیٹھک میں، بہت سارے کام ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر. السلام علیکم. جی ہاں، ست بسم اللہ، خوش آمدید. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دعا فیملی ولاگ میں آپ سب کو کیا ویلکم. آج میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت بخار ہو گیا تھا اور میں کام کرتے کرتے میں نے کام دراصل بہت سارے بکھیر لیے تھے، بہت کام بکھیر لیے تھے. ساتھ پہ کھانا بھی بنا تھا، وہ تو ڈیلی ہوتا ہے، وہ تو نہیں رک سکتا. کھانا بنانا الگ. آج میں سنڈریلا بنی ہوئی تھی. سنڈریلا جیسے سنڈریلا نہیں ہوتی، سنڈریلا کی کارٹون کسی نے دیکھے ہوں تو اس میں وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے اور سب کے کپڑے پریس بھی کرتی ہے. بہت سارے کام ایک دن میں کرتی ہے. تو میں آج فل سنڈریلا سے بھی بری حالت ہے میری. تو میں نے سارے کے سارے کبرڈ جو تھے سیٹنگ کی، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں. بیچ میں جو کوٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھی، جتنا میں کر سکتی تھی میں نے سارا ان کو سیٹ اپ دیا. اور اس کے بعد جو یہ والے الماری کے حصے ہیں، ان میں بھی میرے جو بھائی ہیں چھوٹے، ان کے کپڑوں کو سیٹ کیا. یہ ابھی کم ہے کپڑے، کیونکہ ابھی یہ گرمیوں کے تھوڑے سے کپڑے ہیں نا. اب تھوڑے تھوڑے گرم کپڑے بیچ میں ہم مکس کرتے آ رہے ہیں. پہلے کیونکہ گرمیوں میں کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں، اور باقی کپڑے دھو لیے تھے میں نے، تھوڑے سے رہ گئے تھے. میری حالت خراب ہو گئی تھی کام کرتے کرتے، میں سو گئی تھی. آ کے میرے پورے جسم میں درد، میرے ٹانگوں میں درد، اتنا درد تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میری حالت اتنی خراب تھی. پھر میں آئی، آ کے 4 بجے سو گئی. میں استری کروں گی، استری یہ بتا رہی ہوں آپ کو. یہ جو بہت سارے کپڑے دکھا رہے ہو یہ استری کروں گی. اچھا، تو پھر کیا ہوا، میری حالت اتنی خراب ہو گئی، اتنی. بس پھر میں آ کے گر گئی اپنے یہاں پہ، سو گئی اپنے یہ جو دکھا رہی ہوں یہاں پہ آ کے سو گئی، جہاں پہ یہ میں کپڑے پھینک رہی ہوں. تو یہاں پہ میں سوئی. پھر میں اٹھی، مغرب کو 4 بجے سو گئی تھی. اگر میں نہ سوتی نا اب تک مجھے اتنا بخار ہوتا، تپ رہی ہوتی بخار سے، اتنا بخار ہوتا، حالت میری خراب ہوتی. کپڑے میں ساتھ طے کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ دکھاتے جا رہی ہوں. پھر جب کپڑے طے کرتی ہوں، کھولتی ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ ابو کپڑے جو میں ساتھ ہر جگہ سے نکالتے جا رہی ہوں، الماریوں میں ہر جگہ پہ پڑے ہوئے ابو کپڑے، بہت سارے ماشاء اللہ سے کپڑے ہیں. تو جب استری کر کے کھڑاتی ہوں، الماری میں لٹکاتی ہوں، تو پھر میرے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتی ہے. تو امی کے بھی کرتی ہوں کپڑے. گرمیوں کے نہیں کرتی، سردیوں کو کرتی ہوں. سردیوں کے امی کے زیادہ ہوتے ہیں، گرمیوں کے آپ کو پتہ ہے عورتوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو میں نے دو بلب لگا لیے، کیونکہ شام کے ٹائم کی شوٹنگ تھی. مطلب یہ شوٹ ہی ہوا، ذرا سی بات، ایک ولاگ تھا تو شام کے ٹائم کا تھا. اور یہ سارے کے سارے میرے کپڑے ہو گئے طے ہونے کے بعد پھر میں ان کو اپنے الماری میں لگاتے جاؤں گی. گرمی بھی بہت ہے. گرمی مطلب اس قسم کے ملتان میں گرمی ہوتی ہے کہ حبس سی ہوتی ہے، جیسے حبس نہیں ہوتی، پسینہ آ رہا ہوتا. میں نے جا کے جب میں مغرب کے ٹائم اٹھی، 4 بجے سوئی، مغرب کے ٹائم اٹھی، صبح 6 بجے کی اٹھی ہوئی تھی. 4 بجے پھر میں سوئی، شام کے صبح کے 6 بجے اٹھی ہوئی تھی. اور پھر میری حالت خراب ہو رہی تھی کام سارے کر کے، بہت حالت خراب ہو رہی تھی، اتنی خراب ہو رہی تھی کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. میں سوئی الحمدللہ سے. پھر میں اٹھی
میری کیونکہ ایک خچ میں نے یہ ماری کہ کیا کیا پتہ ہے، میں میڈیسن نہیں لی، کام کرتے کرتے میڈیسن لی نہیں، میں سو گئی۔ جب میں اٹھی تو وہ زیادہ میری ساری باڈی سارے ٹانگوں میں جسم میں درد، بھی ٹانگ چلا نہیں جا رہا تھا، ایسا جیسے رگیں نہیں ہوتی ٹیڑھی ویڑھی ہو جاتی ہیں، موچ آ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ تو اوپر گئی، امی نے مجھے سیرپ جو تھے وہ پلائے 2 ڈھکن۔ امی نے کہا کھانسی والے بھی لے لو اور بخار کے بھی برفین جو ذرا سی باتیں چل رہا ہے وہ میں نے لیا۔ لینے کے بعد پھر یہ سارے پھر آئی، اس کے بعد تبھی میں نے کام شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ پسینہ بہت زیادہ آ رہا تھا۔ ذرا سی بات ہے، جب بندہ بخار کے حالت میں ہو، دوائی وغیرہ کچھ بھی لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جسم میں سے پسینہ شروع ہو جاتا ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کیا کیا، میں کام کرنا شروع، میں نے کپڑے جو تہہ کرنے تھے وہ تہہ کرنا شروع کر دیا، اور جو پریس کرنے تھے وہ پریس کرنے لگ گئی۔ تو اوپر والے سے میں نے تکیے رکھے ہوئے تھے، تکیوں کے اثر رکھے ہوئے ہیں، اور رومال، روٹیوں کے رومال رکھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف نیو جوتے ہیں اس لیے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ جوتے رکھتے نہیں ہم، یہ بالکل نیو ہے تو اس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے اوپر والے جو سائڈ ہے، یہ گدے پڑے ہوئے ہیں سردیوں کو جو ہم بچھاتے ہیں، وہ ابھی ان کے اثر وغیرہ سیٹ اپ کرنے۔ یہ الحمدللہ سارے کے سارے جو کپڑے وغیرہ سارے سیٹ ہو گئے ہیں، جان چھوٹ گئی میری، اور میں اس لیے خوش ہو رہی پھر، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ، اور پسینہ بھی بہت آتا جا رہا ہے پسینہ، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کیمرے میں، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ تو بس جب کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سکون مل جاتا ہے، پھر ٹینشن نہیں ہوتی، پھر جو طبیعت خراب ہو نا وہ بھی سیٹ لگتی ہے، کچھ کام جو ہو جائے نا الحمدللہ، جب الماریاں سیٹ ہو جائے نا پھر سکون مل جاتا ہے۔ جب کباڑ ایسے پڑا ہو نا، کبڑ میں کباڑ پڑا ہو تو بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ والا کپڑا جو تھا نا، میں نے تہہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ تھوڑا سا نا گیلا ہے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ اس سائڈ پہ کھڑا دوں تاکہ ہوا جو ہے وہ کراس ہوتی ہے، وہاں سے ہوا آتی ہے تو کراس ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ استری ہے، میں استری یہاں بیٹھ کے کروں گی، ابو کپڑے میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور یہ میز کے اوپر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں کر پا رہی کیونکہ میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، میں کھڑی نہیں ہو پا رہی، تو لیکن میں نے کام بھی پورا کا پورا فنش کرنا ہے۔ اگر میں کام ختم نہیں کروں گی تو بس یہ میز ہے، اس کے اوپر میں استری نہیں کر رہی کیونکہ مجھ سے کھڑا نہیں ہو رہا، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور یہاں پہ میں استری کروں گی، اور ابو کے الماری میں جا رہی ہوں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں، ہینگر اٹھاتے ہیں، اور باقی یہ جو کپڑے کھڑے ہیں مٹی دھول ہوئے کھڑے ہیں ابو کے، کیونکہ یہ یہاں پہ ایک تو آندھیاں بہت زیادہ تھے، یہ حالانکہ صاف ہے، نیٹ ہے، گندے نہیں ہیں، نیٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سردیوں کے کپڑے ہیں، 3-4 سوٹ موٹے سوٹ ہیں، اور یہ ہینگر لینے آئی ہوں ابو کے تاکہ سارے کے سارے سیٹل کروں، واپس الماری میں سیٹ کر کے رکھوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ ایک ڈپریشن سر پہ کھڑی ہوتی ہے، پھر ابو کی مرضی ہوتی ہے جو سے سوٹ نکالنے ہیں پہلے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی، ابو ریلیکس ہوتے ہیں۔ ابو کو میں نے ایک عادت دی ہوئی ہے، مطلب ساری چیز، اب میری امی بھی ایسے کرتی تھی، میں نے لائٹ اب اس کمرے کے آف کر دی، یہاں گیراج والی سائڈ میں میرے بھائی آئے ہوئے تھے، دروازہ میں نے کھولا نا تو کولر کے اوپر یہ جھاڑو رکھا ہوا تھا، موسم آپ کو دکھا رہے ہو باہر کا، وہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گیٹ کے، اندھیرا ہو چکا ہے مکمل، اور تو یہ بتا رہی تھی پھر کہ میں پھر ابو کے کپڑے جو استری کرتی ہوں، امی بھی ایسے کرتی تھی، امی کے بعد پھر امی نے جب کام کرنا چھوڑ دیا، ذرا سی بات ہے وہ والی حالت نہیں رہتی، بندہ اتنے بچے پیدا کر کے سارا سب کچھ تھک جاتا ہے، تو ہم تو نوجوان ہیں، تو میرا فرض ہے میں اب یہ کام میں کروں گی، ذرا سی بات ہے۔ اور لڑکیاں ذرا سی بات ہے سسرال میں جب جاتے ہیں وہاں پہ تو کرتے ہیں، کپڑے استری کر کے دے رہی ہوتی، سب کرتے ہیں، ماں باپ کے گھر کر لے تو موت تو نہیں آ جائے گی۔ اس کے بعد میں نے ابو کے سارے کپڑے یہاں پہ رکھ لیے، اپنے کمرے میں لے، یہاں پہ نیچے بیٹھ کے بس میرا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، سٹارٹ نہ ہو، لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے، اور ٹائم میں جیسے کہ آپ کو دکھا رہی ہوں، ٹائم ہو رہا ہے 7:30، اور 7:30 سے میں نے سٹارٹ کیے کپڑے، پھر میں نے آپ کو لاسٹ میں نا ٹائم نہیں دکھایا، تو پہلے ابو کا یہ وائٹ سوٹ استری کرتے ہیں، کیونکہ وائٹ سوٹ ابو کو بہت پسند ہے، یہ آپی میری جو بڑی بہن ہے انہوں نے دیا تھا، انہوں نے سلائی بھی کروا دیتا، سلائی کے پیسے بھی دیے تھے اور سوٹ بھی سلوا دیتے، یہ سارے ساتھ ساتھ پہلے ابو کی سارے شلواریں جتنی بھی ہے سوٹوں کی کرتی جاؤں گی، اس کے بعد پھر شرٹیں جو ہے قمیضیں ہیں وہ استری کروں گی، اس طرح سے کرتے کیونکہ یہ ایزی رہ جاتا ہے، اگر پورا سوٹ کرو تو اب دیکھیں پورے 8:30 پونے ہو رہے ہیں، تو اب میں فارغ ہوئی ہوں، اب میں مطلب فری ہوئی ہوں، اور سارا کے سارے کپڑے سب کچھ پریس کر لیے ہیں میں نے، اور یہ آ گئے یہاں پہ میز پہ، میں نے ہینگ بھی کر دیے ہیں سارے، اب میں ان سب کو اٹھاؤں گی، اٹھانے کے بعد لے جاؤں گی روم میں، بابا کے روم میں، ابو کے روم میں، کیونکہ بابا بھی بلاتی ہوں، امی کو مما بھی بلاتی ہوں، کیونکہ جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ مما بابا بلاتے ہیں،
مما بابا مما، تو پھر ان کے ساتھ رہتی ہوں. پھر وہ ایسے اوپر نیچے مطلب یہ بات ہو جاتی ہے. میں شو آف نہیں کرتی، جیسے کچھ ہوتے ہیں نا وہ بناوٹی کی، جیسے مما کہہ دیا بابا کہہ دیا میرے بابا میرے مما، نہیں ایسے نہیں ہے. میری ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، ایسے چھوٹے جو بہن بھائی ہیں تو وہ مما بابا کہتے ہیں. کبھی پھر میرے منہ سے کیا نکلتا ہے، کبھی ہم مکسنگ ہے نا، تو ہم تو ویسے سرائکی بولتے ہیں، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے پورے کے پورے گھر میں اردو چلتی ہے، تو اس لیے پھر اب مجھے بھی اردو میں بات کرنا بہت زیادہ ایزی لگتا ہے. سو میں اپنے کمرے سے نکل کے بابا کے کمرے میں، ابو کے کمرے میں، دیکھا آپ نے سنا نا، پہلے بابا بول رہی تھی ابو بول رہی تھی، تو میرے بھائی جو چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے پھر ہماری زبان بابا مما امی ابو ہو جاتا ہے. تو میں ابو کے کمرے میں آ گئی. آنے کے بعد یہ سارے کے سارے ماشاء اللہ سے ابو کے سارے کپڑے میں نے لگا رہی ہوں الماری میں، اور میں اب ریلیکس ہو رہی. مجھے نہیں لگ رہا میں بیمار ہوں، کیونکہ میرا کام ہو گیا نا. مجھے ہر چیز مزہ دے رہی ہے، ایزی لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے کہ آج بہت کچھ میں نے کر لیا ہے. مجھے بہت سکون مل رہا ہے. ابو کے سوٹ سارے استری ہو گئے. بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ہمت دی. ہاں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.